ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، تو کس امید پر کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 17 دسمبر 1797 اکبر آباد آگرہ میں ولادت ہوئی۔ والد صاحب کا اسم گرامی عبداللہ بیگ۔ غالب کے دادا سمرقند سے شاہ عالم بادشاہ کے دور میں ہندوستان آئے اور دربار شاہی سے منسلک ہو گئے۔ غالب کے والد عبداللہ بیگ ایک جنگ میں جان سے گئے۔ اس وقت غالب کی عمر 5 برس تھی۔ والد کے انتقال کے بعد ان کی پرورش اور تربیت ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی، جو انگریزی فوج میں ملازم تھے اور حسن خدمات کے صلے میں انگریزی سرکار سے جاگیر پائی تھی، لیکن جلد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد غالب کی دیکھ بھال ان کے ننیال میں ہوتی رہی اور چچا کی جاگیر سے پنشن ملتی رہی۔ آگرہ میں انہوں نے پہلے شیخ معظم سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ایک پارسی نژاد عالم جن کا اسلامی نام عبدالصمد تھا، فارسی کی تعلیم حاصل کی ان سے۔ غالب کی شادی نواب الہی بخش خان لوہارو جو ایک خود شاعر تھے ان کی بیٹی سے ہوئی۔ اس کے بعد 14 برس کی عمر میں وہ مستقلاً دہلی تشریف لے آئے اور ہمیشہ کے لیے وہیں کے ہو رہے۔ مرزا نے اپنی پنشن کی ضبطی کے سلسلے میں کلکتہ کا سفر بھی کیا۔ ذوق کے انتقال کے بعد وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی مقرر ہوئے۔ 1869 میں 15 فروری کو دنیا فانی سے رحلت فرمائی۔ مرزا غالب کی شاعری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور مشکل پسندی کا دور ہے، جس میں فارسی رنگ غالب ہے اور وہ طرز بے دل میں ریختہ کہتے نظر آتے ہیں۔ اس مشکل پسندی میں جہاں ان کا فارسی سے قدرتی لگاؤ اور اس کو وجہ افتخار سمجھنا ہے، وہاں اپنے خاندانی حسب نسب پر فخر، برتری کا احساس اور عوام سے علیحدگی کی خواہش ہے تاکہ ان کی انفرادیت قائم رہے۔ اس دور میں ان کے ہاں انوکھی تشبیہات اور غیر مانوس الفاظ فارسی انداز میں بیان، نازک خیالی اور خیال بندی ملتی ہے۔ اس رنگ کو وہ خود بھی پسند فرماتے تھے۔ دوستوں کے بار بار آسان لفظوں میں کہنے کی فرمائش پر خود فرمایا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، نہ سہی گر میرے اشعار میں معنی نہ سہی، آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل۔ دوسرا دور، اس دور میں فارسیت کا غلبہ کم ہو جاتا ہے اور وہ نازک خیالی نہیں جو پہلے دور میں پائی جاتی ہے، مگر فارسی کے اعلیٰ خیالات ویسے ہی ہیں لیکن مذاق سلیم پر گراں نہیں گزرتے۔ تیسرا دور، یہ دور مرزا کی شاعری کے کمال کا دور۔ اس دور میں ان کے یہاں سادگی، روانی اور سلاست اور ندرت خیال پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ مرزا غالب نے فرمایا کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی،
غالب روایتی شاعر نہ تھے بلکہ روایت شکن تھے۔ انہوں نے دوسروں سے الگ راہ اختیار کی۔ انہوں نے ہر اس نظریے سے بغاوت کی جس میں رسم پرستی پائی جاتی تھی۔ غالب نے کسی نئی صنف سخن کی بنیاد نہیں ڈالی، لیکن انہوں نے اردو شاعری کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بقول حالی کہ جب میر اور سودا اور دوسرے شاعروں کے کلام میں ایک ہی قسم کے خیالات اور مضامین دیکھتے دیکھتے جی اکتا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب مرزا کے دیوان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو ایک دوسرا عالم دکھائی دیتا ہے۔ غالب نے اردو شاعری کی کلاسیکی روایت کی پیروی چھوڑ کر اپنی شاعری میں اپنی شخصیت اور انفرادیت کے اظہار پر زور دیا۔ فرمایا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ اور ایک جگہ اور فرمایا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب کے ہاں تصور عشق ہے، فلسفہ غم ہے، انسان دوستی ہے، فلسفہ ہے، رشک ہے، اور بعض مقامات پر ذو معنی کلام کہ آج ہم اپنی پریشانی خاطر ان سے کہنے جاتے تو ہیں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تصوف میں یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا، اور استعارہ ہے، شوخی و ظرافت بھی ہے۔ غالب کی اردو ادب میں عظمت اس طور پر ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو نیا ذہن، نئی فکر اور نیا انداز دیا، جس کی وجہ سے اردو غزل حدیث دلبری سے بڑھ کر حدیث زندگی بن گئی اور اس کو جدید شاعری کا مزاج اور زبان ملی۔ عبد الرحمن بجنوری نے دیوان غالب کو ہندوستان کی الہامی کتاب کہا، اور مغل تہذیب کی عطا کردہ نوادرات میں اردو زبان اور تاج محل کے ساتھ ساتھ غالب کی شخصیت برابر کی شریک ہے۔ جناب رشید احمد صدیقی صاحب۔ جبکہ فیض احمد فیض صاحب نے فرمایا کہ غالب ایک فرد نہیں، ایک نسل ہے۔ وہ دلچسپ لمحوں کا ترجمان نہیں، ایک پورے دور کا نمائندہ ہے، ایک ایسے دور کا جذباتی ترجمان ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا، ایک ایسی نسل کا نغمہ جو دفنائی نہیں گئی۔ مرزا غالب نے اردو شاعری کے ایوان میں جو مشعل روشن آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کی روشنی سے ایوان شاعری جگمگا رہا ہے اور اس کی تب و تاب ماند نہ ہو سکی۔ مرزا غالب نے اپنے کلام میں فرمایا، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور اسی کلام کو فریحہ پرویز نے کچھ اس طرح نبھایا۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، کوئی امید آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، اب کسی بات پر نہیں آتی، کوئی امید۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔
گر نہیں آتی کوئی امید بر نہیں